السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا رعى الغنم، مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں۔ فقال اصحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے پوچھا، وانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی تھیں؟ آپ نے فرمایا، نعم کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، کہ میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکریوں میں ایسی کیا خاص بات ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر بکریاں چرانے کی ذمہ داری کیوں دی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو؟ یا دو سوال ہیں جی۔ ضدی ہوتی ہے، اچھا، چلے ماشاء اللہ۔ ان کا جواب یہ ہے کہ بکریاں چونکہ ضدی ہوتی ہیں، بات نہیں مانتی، تو نبیوں کا کام یہ تھا کہ اس نے ان بکریوں کو چرانا تھا، چلانا تھا، نہ مارنا تھا، نہ نکالنا تھا۔ یہاں پہ بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا جی۔ ٹھیک ہے، بکریوں کو کی چرانے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ بکریوں کو چرائیں گے تو انسانوں کو بھی چلانا آئے گا اور کرنا آئے گا۔ تو یہاں دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ چرواہا بنانے میں کیا حکمت اللہ رب العزت کی ہے، دوسرا کہ بکریاں کیوں، اونٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ عرب کے لوگ تو اونٹوں کے زیادہ شیدائی تھے، اونٹ کی باتیں ہوتی تھیں، اونٹ ایک بڑی قیمتی چیز تھی، اونٹ پالتے بھی تھے، سارے معاملات تھے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ چونکہ بکریاں، اس لیے کہ بکریاں اونٹ جو ہوتے ہیں بڑے رف قسم کے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں بکریوں کے مقابلے میں، اور کسی کی سنتے نہیں ہیں، مار دیتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ بکریاں جو ہوتی ہیں اس میں ہر طرح کی بکریاں ہوتی ہیں، نرم، گرم، کمزور، طاقتور، اور وہ سد جاتی ہیں، چل جاتی ہیں۔ اور انسانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ انسانوں میں ضدی نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ انسانوں کے اندر بہت زیادہ رف نہیں ہوتے، نرم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات کے اوپر ان کے دل جو ہے نا نرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں، کوئی موعظۃ الحسنہ سنتے ہیں، تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنسو بہہ پڑتے ہیں، بات ماننے لگتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے یہ جادوگر ہیں، میں تو سیاستدانوں کو جادوگر کہتا ہوں، ان کی فضول باتوں کے اوپر لوگ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ذرا سا بھی اگر غور سے ان کی زندگی اور ان کے حالات معاملات کو دیکھیں تو کبھی ان کے قریب بھی نہ جائیں، لیکن اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کسی کا بھی اخبار میں کوئی خبر کہ کسی کے بارے میں کوئی بات تھی، تو اس نے کہا مجھے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں، کیونکہ لوگوں کا حافظہ صرف 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، پھر نئی بات پہ آ جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، نرم، بات مان لیتے ہیں، کسی بھی طرح چل لیتے ہیں۔ اور چرواہا اس لیے کہ جو انبیاء کا کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امتوں کی قیادت کرنی ہوتی ہے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے قائد تھے، لیڈر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے جو قیامت تک آئے گی ان سب کے لیے لیڈر تھے، لیڈر ہیں۔ تو یہ ذمہ داری اس لیے تاکہ ان کو یہ کام کرنا آ جائے۔ اب جب انسان بکریوں کو چراتا ہے تو پھر اس چرانے کے دوران اس کو کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی بھی بکریاں اس کے پاس ہیں، اس ریوڑ کے اندر، اس فلاک کے اندر، اس نے ان سب کو سنبھالنا ہے۔
وہ ادھر بھاگ جائے ادھر بھاگ جائے، سب کو پکڑ کے شام میں کسی بھی طرح لے کر آنا ہے، سب کو نظروں میں رکھنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے. اور اس ریوڑ کے اندر ہر قسم کی بکری ہوگی، ضدی بھی ہوگی، نرم بھی ہوگی، چھیڑ چھاڑ کرنے والی بھی ہوگی، لڑنے والی بھی ہوگی، لیکن اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ نہیں باہر نکال دے گا اس کو. جیسے آج ہم بڑے آسانی سے کسی کو بھی امت سے باہر نکال دیتے ہیں نا، بڑے آسانی سے جنت سے بھی باہر نکال دیتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا. تو انبیاء کا کام یہ نہیں تھا، لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے وہ تمام انسان، وہ تمام بکریاں اس کی ذمہ داری ہیں، ان کو سنبھالنا اور آخری وقت تک کوشش کرنا کہ یہ جہنم کا نوالا نہ بن جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پہاڑی کے دہانے پہ کھڑا ہوں اور تم لوگ اس پہاڑ سے نیچے کودنے کی کوشش کر رہے ہو، میں روک رہا ہوں. تو جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے وہ ہے کہ ذمہ داری. جب انسان بکریوں کو چراتا ہے تو اس کو اس ذمہ داری کا احساس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ہر قسم کی بکریوں کو وہ ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، کسی کو باہر نہیں نکالتا بلکہ سب کو جمع کرتا ہے. نمبر 2، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بکری مختلف ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی لڑ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے. تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نکال دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی مثال دی. ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی قوم زیادتی پہ زیادتی کرتی رہی، یہاں تک کہ اپنا بیٹا بھی نہیں مانا. اب کتنا بڑا صبر ہے اس کے اندر. بالکل اسی طرح چرواہا جب اپنی بکریوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر صبر ہوتا ہے. وہ سب کو دیکھتا ہے، سب نے کھا لیا، سب نے پی لیا، چل لیا، یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھنا. اس کے اندر صبر ہونا چاہیے. اگر وہ گھبراہٹ کرے گا تو پھر بکریاں کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چرے بغیر نکل جائیں گی ادھر ادھر، یا واپس آنا پڑے گا. وہ سب کا خیال کرتا ہے. تو تمام انبیاء اس لیے چرواہے تھے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کو پیدا کرنا تھا. اور انبیاء کی مثال تو لازوال ہے. ان کے جو صبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کا صبر، ایوب علیہ السلام کا صبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر. اس کے بعد وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ان کو جسمانی بیماریوں سے، تکلیفوں سے بھی بچاتے ہیں. وہ ان کو ایسی چیزوں سے بھی بچاتے ہیں کہ جہاں وہ ذہنی طور پہ، روحانی طور پر پریشان ہو جائیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ امت کو بار بار مختلف فتنوں سے ڈراتے رہے. جب کبھی دیکھا کہ ان کے درمیان ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہے، فوراً آئے، ممبر پہ کھڑے ہو، کہا یہ کیا ہو رہا ہے. کسی صحابی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو لعن طعن کر دی، کسی نے کوئی گناہ کر دیا، کسی نے کوئی شراب پی لی، فوراً ان کی اصلاح کرنا. جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ جو ہمارا درس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، اس میں نے ایک سائڈ پہ ایک مثال آپ کو دی تھی. ایک صحابی تھے جو بار بار شراب پی کر آتے تھے اور ان کو سزا ملتی تھی. عبداللہ ان کا نام تھا. جب ایک صحابی ان کے بارے میں کوئی بات کہی جو غلط تھی، یعنی سخت بات تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، کہا ایسا نہ کرو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. فوراً اس صحابی کو جس نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، وہ گناہوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس گناہ کو دیکھ کے کچھ باتیں کہیں تو فوراً روک دیا کہ نہیں ایسے نہ کہو اس کو. یعنی اپنے ریوڑ کہ جو روحانی پرابلمز ہیں، اخلاقی پرابلمز ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، اور جو جسمانی اور حفاظت ہے اس کا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ میں ایک شور اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے گھر سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بغیر کسی گھوڑے کے اوپر کوئی لگام نہیں تھی اور لگام نہیں تھی، اور نکل گئے. اور جتنی دیر میں لوگ اٹھ کر باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دیکھ آیا، سب اپنے گھروں میں جاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ بھی، فزیکلی بھی ان کی حفاظت کرتے. تو یہ چرواہا بھی کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں سے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، ان کو کھا نہ جائے میری بکریوں کو، میری بکری پہاڑی سے نیچے نہ گر جائے، کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو ہر طریقے سے ان کی حفاظت کرنا یہ بھی چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ تمام انبیاء کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو سنبھالنا تھا. اسی طرح وہ اپنی چرواہا جو ہوتا ہے، بکریاں جیسی بھی اس کے ریوڑ میں، ان پہ شفقت و رحمت کرنے والا ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ان کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس، تمہارے اندر سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں کیسے لوگوں کے لیے نرمی، رحمت، شفقت ہو جائے.
ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں فرض ہے، ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ بعد میں فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو ہر سال فرض ہو جائے. اور کئی ایسے مواقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفقت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ امت ان کے ساتھ سختی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، برا سلوک کرتی ہے، الٹا سیدھا کچھ کہہ دیتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی تمام چیزوں کے باوجود بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹا کے ان سے کہتے تھے ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے. جو لاتا تھا فبہا، جو نہیں لاتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ اٹھا لیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں کہے، کسی کو طعنہ نہیں دیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برے القاب سے نہیں نوازا. لوگوں نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، ان کی ذات کے ساتھ کیا نہیں کیا، ان کے صحابہ کے ساتھ کیا نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحمت کرنے والے اور شفقت کرنے والے تھے. اور یہی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، وہ اپنی امت پر رحمت اور شفقت کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ سختی نہیں کرتا. ہاں جہاں سختی کی ضرورت ہے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ سختی کہ اس کو وہ باہر نکال دے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اس سے دوری ہو جائے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. یہی لیسن ہے، سبق ہے جو چرواہوں سے یا بکریوں کو چرانے سے انسان کو ملتا ہے. اسی طرح بکریوں کو چرانے سے جو ایک اور بہت اہم صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ سادگی ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں، اس پہ بھی بات ہوئی ابھی کچھ دروس پہلے. ہمارا کام ہی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا نا کہ تم تو مسافر ہو راستے کے، اجنبی ہو اس دنیا میں، ایسی زندگی گزارو. تو جب چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر نکلتا ہے تو وہ اپنا سارا سامان، گھر کا سامان، یہ سب لے کر نہیں نکلتا. اس کی بس فکر یہ ہوتی ہے کہ بس میں نکلوں، میری بکریاں، میرا ریوڑ میرے کنٹرول میں رہے، میرے سامنے رہے، حفاظت میں رہے، کھائے پیے اور میں گھر پہنچوں. ہم بھی اس دنیا میں مسافر ہیں. اور جب کوئی مسافر ہوتا ہے نا تو زندگی بہت سادہ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں تکلفات کم ہوتے ہیں، وہ بڑا نرم ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لوگوں سے آرام سے مل لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، مشکل نہیں ہوتی. تو یہ ایک صلاحیت ہے جو بکریاں چرانے سے پیدا ہوتی ہے. اور یہی ایک لیڈر کی ضرورت ہے کہ وہ سمپل ہو. آپ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر دیکھ لیجئے، مسلمان لیڈر دیکھ لیجئے، کفار لیڈر دیکھ لیجئے، جو بھی لیڈر ہوگا نا اپنی قوم کا، آپ کو سمپل ملے گا، جس سے لوگ محبت کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سادگی کی کیا مثال ہے. خلفائے راشدین، ان کی سادگی کی کیا مثال ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان کی سادگی کی کیا مثال ہے. آپ دنیا کے لیڈر لے لیجئے، صرف میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جو آج جو چین ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے سے 1 سال بعد آزاد ہوا، جہاں پہ چین بنا، آج وہ کہاں ہے. لیکن ان کا جو لیڈر تھا جب وہ مرا تو اس کے پاس کیا تھا؟ ماؤ زے تنگ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا جو لیڈر تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ بلکہ ویسے ہی آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ لیڈر کیا ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تھی. آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. جب یہ نیلسن منڈیلا کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، 27 سال جیل کاٹ کے آیا تو ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا، راستے میں رکا ایک پیزا کی دکان کے اوپر. اس نے کہا چلو پیزا کھاتے ہیں. پیزا لے کر آیا، اس نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے اسی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا. ایک گورے شخص کو دیکھا. اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو گورا شخص ہے وہ کہاں پر ہے. نیلسن منڈیلا اس وقت ساؤتھ افریقہ کا صدر بن چکا تھا. نیلسن منڈیلا نے اس کو پیزا بھی آفر کیا. خیر جب وہ اٹھ گیا وہاں سے تو لوگوں نے پوچھا یہ شخص کون تھا جس کے پاس آپ جا کر بیٹھے تھے اور یہ آپ کو دیکھ کے پریشان اور گھبرایا ہوا تھا. اس نے کہا یہ وہ شخص تھا جو جیل میں مجھے مارتا تھا، تو میں نے آج جا کے اس کو پیزا آفر کیا کہ ٹینشن نہ لو، سب معاملہ ختم ہو گیا. یہ دنیا کے بھی جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جو بھی لیڈر ہوتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، مسلمان ہو یا کافر. ظاہری بات ہے ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، ہم تو اسلام جو لے کر آئے گا اس کی بات کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی ہو، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے پاس بھی، ابھی آخر میں بات کرتے ہیں، ہم سب کے پاس بھی ایسا کوئی نہ کوئی رول موجود ہے اپنی زندگی کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیچھے، آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے بعد بھی، تو پھر ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے.
پھر جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میں اپنے ریوڑ کو کس پہاڑ پہ کس میدان میں اس دن لے کر جانا ہے، کہاں پہ ان کے مرضی یا پسند کا کھانا ان کو مل جائے گا، کہاں پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کہاں پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کہاں میں ان کو لے کر جاؤں گا تو یہ واپس آسانی سے پہنچ جائیں گے، گم نہیں ہوں گے. اور یہی ایک نبی اور لیڈر کا بھی کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی امت کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اس کے بعد علم ہوتا ہے، وہ نالج رکھتا ہے چیزوں کی، معاملات کی. وہ ایسی جاہلوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے. اور پھر اسی طرح جو چرواہا ہے اس کو ایک اور فائدہ یا صلاحیت ہی سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ویژنری ہوتا ہے. ویژنری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مقابلے میں بہت آگے تک دیکھ سکتا ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا، اس راستے پہ جب میں جاؤں گا تو مجھے کہاں سے واپس مڑنا پڑے گا، کتنے بجے واپس مڑنا پڑے گا، اس راستے میں کیا مسائل ہیں کیا مسائل نہیں ہیں، میں کیا سورج غروب ہونے سے پہلے جو بھی وقت ہے اس وقت تک اپنی منزل پر واپس پہنچ جاؤں گا. یہ کیا ہے کہ وہ آگے تک سوچ رہا ہے، وہ خالی یہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے آگے کیا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو جس سے شاید ہمارے اس علاقے کو فائدہ ہو. آپ جانتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے علاقوں میں نالیاں بند ہو جاتی ہیں، گٹر بند ہو جاتے ہیں، گلیوں میں گٹر کا پانی سب بہنے لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی. اس کی کیا وجہ ہے چچا؟ ہم کچرا ڈالتے ہیں اس کے اندر، ہم اپنے گٹروں میں اور نالیوں میں وہ کچرا ڈالتے ہیں جیسے نالیاں بند ہو جاتی ہیں. مثال میں پلاسٹک کی تھیلیاں، وہ تو گٹر اور نالیاں پلاسٹک کی تھیلیاں ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں ڈالنے کی جگہ ڈبے ہیں جہاں سے اٹھ کے وہ کہیں اور جائے گا، ریسائیکل ہوگا. جب ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھروں کے باہر گٹر ابل رہے ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ویژن نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. ہم اس پانی کی بوتل کے آگے دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ اس کو پینے کے بعد اس بوتل نے جو کچھ کرنا ہے نا اس کے بارے میں بھی سوچیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اور آپ سمجھیں کہ اس کے بعد جب اس بوتل کو میں نے ضائع کرنا ہے، یعنی پھینکنا ہے نا، میں نے کہاں پھینکنا ہے، کیسے پھینکنا ہے، اس کا اس کے بعد کیا ہوگا. اور اس ساری پرابلم کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم، جیسی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے جو مال ہوتے ہیں یعنی تمہارے سردار ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے ہی نکلتے ہیں نا. یہ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، بس اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، آگے اپنی نسلوں کے لیے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اس ساری بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا وہ ہمارا مشن ہے، اور اب ہماری وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی کا کام تھا کہ ہم نے اس اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا. ہم اس لیے بہترین امت ہے کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہم اس لیے بہترین امت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص دوسری لوگوں کے مقابلے میں کوئی خاص رنگ ہے، کوئی خاص قد و کاٹ ہے، کوئی ہمارے پاس خاص چیزیں ہیں جسم کے اندر دماغ کے اندر کہ ہم خیر ہیں، ہم بہترین ہیں. نہیں، ہم صرف اس لیے بہترین ہیں کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. اور یہ لیڈر کا کام ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے بار بار جگہ جگہ کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، تم اپنے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اسی لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم سے تمہاری جو رعایا ہے، جو تمہارا ریوڑ ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے لیے سوال ہم سب کا ہوگا، اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں. جو محلے کا صدر ہے اس سے محلے کے بارے میں سوال ہوگا. جو گھر کا صدر ہے، اپنے گھر کا صدر جو ہے، اپنے گھر کا سربراہ جو ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور جو اپنے 6 فٹ کا صدر ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی طرح ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر ہے اور ہم سب سے سوال ہوگا. ہم سب کو یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، آگے کا دیکھنا چاہیے.
لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی شفقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔